ہاں جی، نیکسٹ چیپٹر نمبر 3 ہے ہمارا پولیٹیکل اویکننگ ان برٹش انڈیا. فرسٹ اس کے شارٹ کوشچن دیے گئے ہیں. واٹ از مینڈ بائی خلافت موومنٹ؟ When Turkey and Germany lost the war, the British government could not fulfill its promise. That's why the Indian Muslims started the خلافت موومنٹ. ابھی خلافت موومنٹ کا آغاز کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ مسلمانوں کو یہ خدشہ تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار میں مسلمانوں کے مقدس مقامات کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے جنگ کے دوران. تو برٹش گورنمنٹ نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے وعدے کو انہوں نے پورا نہیں کیا. اسی وجہ سے جو ہے وہ خلافت موومنٹ کا آغاز ہو گیا. کوشچن نمبر 2 ہے وین ڈیارچے سسٹم واز اسٹارٹیڈ. برٹش گورنمنٹ ہیڈ انٹروڈیوسڈ فار دا فرسٹ ٹائم اے سسٹم آف ڈیارچے ان پروونسز انڈر دی انڈین ایکٹ آف 1919. یعنی کہ 1919 کے ایکٹ میں جو ہے یہ سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. Diarchy means the dual system of government in which two heads are responsible for administration. یعنی کہ پروونسز میں جو محکمے ہوتے ہیں ان کو 2 ہیڈس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا. فرسٹ جو تھا اس کا نیم تھا ریزروڈ اور جو سیکنڈ تھا اس کا نیم تھا ٹرانسفر. اب ریزرو ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا کنسسٹ تھا، کس پہ کنسسٹ تھا؟ پولیس، لا اینڈ آرڈر، جسٹس اینڈ فائنینس پہ. اور جو ٹرانسفر ڈپارٹمنٹ تھا اس میں انکلوڈ تھی لوکل گورنمنٹ، ہیلتھ، ایجوکیشن، ایگریکلچر اینڈ کوآپریٹو اینڈ ور کنٹرولڈ بائی دا کونسل آف منسٹرز. تھرڈ کوشچن ہے آبجیکٹیو آف اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ. بیسک آبجیکٹیوز کیا تھے اس کے؟ ٹو پروموٹ دا فیلنگز آف لویلٹی among the Muslims of India about British government, to promote and advance the political rights and interests of Muslim of India, to remove prejudice from the heart of the Muslims of India towards the other communities. فرسٹ یہ تھا کہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کو بحال کرنا، سیکنڈ مسلمانوں کو ان کے رائٹس دلوانا، اور تھرڈ کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو بھی تعصب تھا، جو بھی نفرت تھی دوسری کمیونٹیز کے لیے، اس کو ختم کرنا. Why did civil disobedience movement was started? Gandhi wanted to compel British government to fulfill his demands, so he started civil disobedient movements announced to boycott English products and civil departments. گاندھی نے جو ہے وہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کا آغاز کیا تھا اس لیے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ برِ صغیر کے مسلمان ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں ان کو پیچھے کی طرف دھکیلا جائے، کیونکہ وہ اس وقت مشتعل تھے. کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ جو خلافت موومنٹ کا آغاز ہوا تھا تو مسلمان جو تھے وہ اس وجہ سے بہت غصے میں تھے. تو اس نے گاندھی نے ان کے غصے سے فائدہ اٹھایا اور اس نے جو ہے وہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کا جو ہے وہ آغاز کر دیا. Question number 5 ہے what is meant by ریشمی رومال movement? Silk letter movement was an Indian armed movement that planned to declare war against the British Empire in early 20th century. اب سلک لیٹر موومنٹ کا مطلب کیا ہے کہ افغان حکومت جو تھی وہ برصغیر پر حملہ کرنا چاہتی تھی اور اپنے اس میسج کو انہوں نے برصغیر میں کسی ایک آدمی کو کنوے کرنا تھا. تو یہ میسج جو ہے وہ ایک ریشمی رومال کے اوپر لکھا گیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی یہ اس آدمی کو ملنے کی بجائے یہ حکومت کو مل گیا اور انہوں نے افغان حکومت کی سازشوں کو جو ہے وہ ناکام بنا دیا. اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ ریشمی رومال موومنٹ یعنی کہ سلک لیٹر موومنٹ رکھا گیا. جی اب تھرڈ چیپٹر کا جو ہے وہ فرسٹ لانگ کوشچن ہے ڈسکس دا بیک گراؤنڈ آف دا اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ. یعنی کہ مسلم لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ کیوں ضروری تھا یا کس لیے تھا. A meeting of Muslim leaders was held in October 1901 at Lucknow, in which it was decided that an organization for the protection of political and social rights of Muslims would be formed. Thus, a committee was constituted with the responsibility to convene a meeting of Muslim leadership of all provinces at an appropriate time, but the meeting could not be convened. However, on the success of Shimla deputation, the Muslims felt the need to form Muslim political party to protect the interest of Muslims at national level. In December 1906, an annual meeting of Mohammedan Educational Conference was held at Dhaka.
All important Muslim leaders of subcontinent attended the meeting and they discussed educational problems and considered about the formation of a political party for Muslims of subcontinent. At the end of conference, a special meeting under chairmanship of Nawab Wakarul Malik was held on December 30, 1906, in which a resolution for the establishment of All India Muslim League was presented by Nawab Salimullah Khan, which was adopted unanimously. اب مسلم لیگ کا جو ہے وہ قیام کیوں ضروری تھا؟ اس سے پہلے ایک جماعت تھی کانگریس کے نام سے جو بر صغیر میں بنائی گئی تھی، لیکن جب دیکھا گیا کہ وہ جو کانگریس کی پارٹی ہے وہ صرف ہندوؤں کے لیے کام کر رہی ہے، تو مسلمانوں نے اس چیز پر زور دیا کہ ان کی بھی ایک الگ پارٹی ہونی چاہیے، ان کی بھی ایک الگ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو صرف مسلمانوں کے لیے ہی کام کرے، جو مسلمانوں کی پولیٹیکل اینڈ سوشل رائٹس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلے اور مسلمانوں کے حقوق کو ہمیشہ پریفر کرے۔ تو اس کے لیے بہت سے اجلاس ہوئے، فائنلی جو اجلاس ہوا تھا December 30, 1906 کو، اس نے جو قیادت کی تھی نواب وقار الملک نے کی تھی، اس کے تحت جو ہے مسلمانوں کی ایک الگ پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی، جس کا نیم آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے رکھا گیا۔ جی، تھرڈ چیپٹر کا کوشچن نمبر 2 ہے، ڈسکس امپورٹنٹ پوائنٹس آف لکھنؤ پیکٹ۔ The main article of the pact are as under: Congress accepted the principle of separate electorate for Muslims. Congress agreed to give one-third representation to Muslims in Central Legislative Council. Both parties agreed on weightage formula under which the Muslims would get less representation than their population in the Legislative Council in those provinces where they were in minority. In the Central or Provincial Assembly, and non-official shall not present a bill or resolution against a community, nor shall be approved without the approval of third, fourth member of the community. اب لکھنؤ پیکٹ میں کچھ اس طرح کا معاہدہ ہوا تھا کہ کانگریس جو تھی، فرسٹ تو وہ مسلم لیگ کی اسٹیبلشمنٹ کو مان نہیں رہی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ قائد اعظم جو ہے وہ ان کو اس چیز میں کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ مسلمانوں کے بھی حقوق بر صغیر میں اتنے ہی ہونے چاہیے جتنے انڈینس کے ہیں۔ سو اس پیکٹ میں جو سٹیپس لیے گئے تھے یا جو پوائنٹس تھے وہ یہی تھے کہ کانگریس جو تھی وہ مسلمانوں کے حقوق کو ان کو ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ دینے کے لیے جو ہے وہ راضی ہو گئی، اور لیجسلیٹو کونسل میں بھی مسلمانوں کے ممبرز جو تھے وہ شامل کیے گئے، 1/3 ریپرزنٹیشن تھی مسلمانوں کی۔ تھرڈ پوائنٹ جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی وہ ان پروونسز میں جہاں ان کی وہ مائنورٹی میں تھے، تو وہاں مائنورٹی کے حساب سے ہی ان کو جو تھی وہ لیڈرشپ دی جانی تھی۔ اور فورتھ پوائنٹ میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو ان کی پروونشل اسمبلی تھی اس میں اگر کوئی بھی ایک پارٹی جو ہے اگر وہ دوسری پارٹی کے خلاف کوئی بل یا ریزولیشن دے رہی ہے تو اس کو تب تک ایکسیپٹ نہیں کیا جانا تھا جب تک اس پارٹی کے تھرڈ فورتھ ممبر جو ہے اس بل کو ایکسیپٹ نہ کر لیں۔ The Lucknow was an important step towards the two nation theory. تو یہ دو قومی نظریے میں لکھنؤ پیکٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ثابت ہوا۔ اب یہاں آپ کا جو ہے سمر پیک ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا سمر پیک میں اب آپ دیکھ چکے ہیں کہ آپ کا فرسٹ چیپٹر، سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ فلی کمپلیٹ ہو گیا، اور تھرڈ چیپٹر کی شارٹ کوسچنز اور فرسٹ 2 کوسچنز جو ہیں وہ کور ہو رہے ہیں۔ ہوپ سو کہ آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی بہت تو سمجھ آ گئی ہوگی، تو امید کرتی ہوں کہ پھر آپ لوگ جو ہیں اب گھر میں اس کو اچھی طرح یاد کریں گے، اور جو آپ کو رائٹنگ کے لیے دیا گیا ہے آپ لوگوں نے اس کو اپنی نوٹس بک پہ، اسکول کی جو نوٹ بکس ہیں اس پہ پراپرلی رائٹ کرنا ہے، اور جو آپ کو ڈیلی کا ورک ہے اس کو ایز اٹ از ہی یاد کرنا ہے۔